ایمان کے اجزاء پہلے لکھ لیجئے، تھوڑی سی تمہید کے طور پر ایمان کی چند باتیں، پھر میں کتاب پڑھوں گی تو انشاءاللہ پھر آپ کو سمجھ زیادہ آئے گی بات، اور ان چیزوں کو پس منظر میں رکھ کے آپ اس چیز کو جانیں گے۔ آج کے دور میں نفسیات کا بڑا عروج ہے اور بڑی باتیں ہوتی ہیں اور بڑا ڈنکا ہے۔ عملی نفسیات میں کامیابی کے لیے 4 شرائط بتائی گئی کہ کامیاب انسان کون ہوتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں عملی نفسیات کی بنیادیں 4 چیزوں پر قائم ہیں، اور یہ 4 چیزیں انسان کے اندر چھپی ہوئی قوتیں ہیں، 4 قوتیں، مخفی قوتیں، اور ان کا کہنا یہ کہ انسان چاہے تو ان قوتوں کو اور طاقتور کر سکتا ہے، ان میں اضافہ کر سکتا ہے، اور جتنا جتنا وہ اضافہ کرتا جائے گا اتنا اتنا کامیابی کے مرحلے طے کر لے گا۔ یہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 قوت یقین، کانفیڈنس پاور، اسی کو قوت اعتماد کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 قوت ارادی، ول پاور۔ نمبر 3 قوت تخیل، قوت فکر، امیجنیشن پاور۔ نمبر 4 قوت ہدایت، سجیشن پاور۔ یہ ترتیب جو ہے یہ ایک بیانی ترتیب ہے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ قوت یقین کو عموماً وہ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ قوت ہے جو کسی کام کو کرتے وقت انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کے اندر جتنی زیادہ قوت یقین ہوگی، کانفیڈنس جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اس کی زندگی میں کامیابی کے امکانات ہوں گے۔ لیکن ماہرین نفسیات اس قوت کو اپنی ذات پر اعتماد میں لیتے۔ قوت یقین سے مراد اپنی ذات پر اعتماد، یعنی ذات کا اعتماد یا ذات پر اعتماد، جس کو سیلف کانفیڈنس کہا جاتا ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک انسان کو ذات کی معرفت نہیں ہوگی، ذات کی پہچان نہیں ہوگی، اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا، اپنی قوتوں کو نہیں پہچانے گا، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ اس مسئلے پر پریشان ہے کہ ذات فنا ہونے والی چیز ہے، یہاں آ کے وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ مثلاً میں اپنے آپ پہ بھروسہ کروں، اپنی قوتوں پہ اگر بھروسہ کروں تو میرے پاس جتنی بھی قوتیں ہیں، بعض اوقات وہ وقت کے ساتھ ساتھ، بعض اوقات مختلف حادثات کی وجہ سے، مختلف اسباب کی وجہ سے وہ میرے اپنے بس میں بھی نہیں ہوتا کہ میں ان کو بڑھا سکوں، وہ کم ہو سکتی ہیں۔ پھر کس قوت پر اعتماد ہو، کس پر یقین ہو کہ انسان جسمانی طور پر کمزور ہونے کے باوجود اس کی قوت یقین میں کمی نہ آئے؟ اس کا جواب ہم کو اسلام دیتا ہے۔ اسلام اس کو سپیریئر کانفیڈنس کا نام دیتا ہے۔ اپنی ذات پر یقین نہیں، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کی ذات پر ایمان۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، ہمیشہ تھا، ہے، رہے گا۔ جو اس پر بھروسہ کر لے، اس پر اعتماد کر لے، اس پر یقین کر لے، پھر وہ کامیابی کے مرحلے طے کرتا چلا جائے گا۔ پھر اس کی زندگی میں کوئی شکست نہیں، وہ ٹوٹ کے بھی نہیں ٹوٹتا، وہ ناکام ہو کر بھی ناکام نہیں ہوتا۔ یہی چیز دراصل ایمان ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے، مسلمان امت میں شامل ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہم کو دی گئی وہ کیا ہے؟ یقین کی قوت۔ اور کس پر یقین؟ خود پر نہیں، اللہ کی ذات پر۔ اور پھر اس کے ساتھ اس کی مزید وضاحت کی گئی، اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر، کتاب پر پورا کانفیڈنس رکھ دو اپنا، جو کچھ کہتی ہے مان جاؤ، فرشتوں پر کہ جو لائے بالکل ٹھیک لائے، کوئی اس میں غلط بات نہیں، آخرت پر کہ وہ دن آئے گا جس میں اگر مجھے دنیا میں کچھ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، کمی ہوئی، تو بھی وہاں سب کچھ مجھے مل جائے گا۔ کیونکہ اسلام میں موت فنا کا نام نہیں۔ موت کیا ہے ہمارے ہاں؟ موت جسم اور روح کے الگ ہونے کا نام ہے نا۔ احساسات کس میں ہوتے ہیں؟ روح میں۔ روح فنا نہیں ہوتی۔ موت اس کے لیے خاتمہ نہیں، احساسات کے ساتھ نئی دنیا میں قدم رکھنے کا نام ہے، جہاں وہ احساسات کے ساتھ جائے گا۔ خوشی اور غم کے احساسات اسلام کے نزدیک صرف دنیا کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے کہاں جاتے ہیں؟ آخرت میں۔ یعنی مادی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو احساسات کی فلفلمنٹ، اپنے جذبات کی تکمیل کا نام ہم یہاں کامیابی قرار دیتے ہیں کہ میری کتنی خواہشات پوری ہو گئی،
کتنی حسرتیں پوری ہو گئی. جتنی جس کی خواہشات پوری ہو گئی اس کو کیا کہا جاتا کہ وہ کامیاب ہے، اور جس بیچارے کی رہ گئی پوری نہ ہوئی اسے دنیا میں ناکام سمجھا جاتا ہے. اسلام کامیابی اور ناکامی کا یہ معیار قائم نہیں کرتا. وہ یہ بتاتا ہے کہ اگر احساسات اور جذبات کی تکمیل یہاں نہیں ہوئی تو روح ختم نہیں ہوئی، یہ دوسرے دروازے سے دوسری دنیا میں داخل ہو گئی. اور جن خواہشات کی تکمیل یہاں نہیں ہوئی وہاں پر نہ صرف یہ کہ تکمیل ہوگی بلکہ بہترین طریقے سے تکمیل ہوگی. اور اسی طرح اگر کوئی انسان اپنی خواہشات کی تکمیل میں دوسروں کی خواہشات اور دوسروں کے احساسات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ان کو ذبح کرتا ہے، تو بھی اس کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی اور وہ دوسری دنیا میں جا کر اس کی سزا بھگتے گا. یہ تمہیدی چند باتیں تھی جس کو سامنے رکھ کے اب آپ ایمان کی ضرورت کو محسوس کریں کہ کامیابی کا راز قوت یقین میں ہے. یقین کس چیز پر؟ اللہ کی ذات پر. اس یقین کا نام ایمان ہے، اعتماد ہے. ایمان بولنے میں ایک لفظ ہے لیکن اس کے کچھ اجزاء ہیں، کچھ اس کی سٹیجز ہیں، کچھ اس کے مراتب ہیں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے معرفت. معرفت کیا کہ کسی چیز کو پہچانا جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ہرقل نے کچھ سوال کیے، کچھ ذرائع اختیار کیے، کچھ جاننے کی کوشش کی. معرفت آتی ہے جاننے سے، علم سے. معرفت کے لیے ضروری ہے نالج. کسی بھی چیز کو پہچاننے کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے اور اس خاص چیز کے بارے میں علم ہونا چاہیے. مثلاً اگر آپ ایک ہیرے کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہیرے کی خصوصیات کیا ہیں، ورنہ آپ نہیں پہچان سکتے، آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں. علم ضروری ہے. یہ جو قرآن اور سنت کا علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ بھی دراصل اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں. اور علم کون سا علم ہونا چاہیے؟ علم یقینی. جس طرح وہ آتا ہے نا سورۃ التکاثر میں، کلا لو تعلمون علم الیقین. کاش تمہیں علم یقینی حاصل ہو. اور یقینی کہاں ہے؟ انسانوں کے پاس نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ایمان کی تکمیل کے لیے یقینی علم کا ہونا نہایت ضروری ہے. عموماً ہمارے ہاں جب دین پڑھا جاتا ہے تو ہم بڑے بڑے اسکالرز کی چند کتابیں پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا. وہ تو رہنما ہیں ہمارے، ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، لیکن اصل سورس تک پہنچنا بھی ضروری ہے. یعنی وہ تو ہمارے اندر ایک شوق پیدا کرتے ہیں. اس دور میں بھی اور پچھلے ادوار میں بھی بڑے بڑے اسکالر گزرے ہیں، بڑی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے. لیکن یاد رکھیے وہ ذریعہ ہے، صرف منزل نہیں ہے. جو لوگ ان کو منزل سمجھ لیتے ہیں پھر وہ تشنا رہ جاتے ہیں. ان سے آگے بڑھ کر اصل سورسز تک پہنچے، اور خاص طور پر ہوش گوش رکھنے والے آپ جیسے انسان. اور وہ اصل سورسز کیا ہے؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بہرحال علم یقین ضروری ہے، ایسا علم جو یقین تک پہنچا دے. اور جب یقین آ جاتا ہے انسان کے اندر تو اعتماد اور بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے. مثلاً آپ کو کسی کی ذات پہ یقین ہو تو آپ اعتماد کرتے ہیں نا، ورنہ تو آپ اعتماد نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کسی کے اوپر شک ہو، مثلاً آپ دیکھیں کہ والدین اپنی بچی کو بیاہ کے ایک اجنبی کے ساتھ بھیج دیتے ہیں. کس طرح بھیجتے ہیں؟ یقین ہوتا ہے نا کہ وہ اس کے حقوق پورے کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، لہٰذا اس پر اعتماد کر کے اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیتے ہیں. کتنی بڑی چیز ہے، کتنا بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو جائے، وہ علم یقینی حاصل ہو جائے تو اعتماد اور بھروسہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینے کو نقصان نہیں، نفع کا سودا سمجھتا ہے. اور پھر وہی والدین جو بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے روتے ہیں پھر بعد میں خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہمارا فرض ادا ہو گیا، ہم نے نفع کا سودا کیا. پھر آپ دیکھیں کہ جب اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے تو پھر سر تسلیم خم ہو جاتا ہے، پھر عاجزی پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہاں میرے رب جو تو کہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس کو، میں تسلیم کرتا ہوں اس کو. اور پھر تصدیق کا مرحلہ آتا ہے، تصدیق کر دیتا ہے انسان. تصدیق زبان سے بھی ہوتی، عمل سے بھی ہوتی، کہ پھر جس چیز پر اس نے یقین کیا، اس نے تسلیم کیا، سر تسلیم خم کیا، اب کیا ہوا؟ عملی ثبوت پیش کر رہا ہے، اس کا تصدیق کر رہا ہے. ان ساری چیزوں سے مل کر ایمان بنتا ہے، اور ان ساری چیزوں کی مختلف انداز میں وضاحت اس کتاب میں آپ کو ملے گی.